آج کے دن ظاہر ہے اس دن کی مناسبت سے سیرت طیبہ کو، سیرت مطہرہ کو ہم کوشش کریں گے کہ جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں میری رہنمائی کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مفتی محمد زبیر صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فہد علی کاظمی صاحب، آپ بھی اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ فہد صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ مفتی صاحب، آپ سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے یقیناً یہ دن، اس کو ایک دن کہہ کر اور اس کو ایک دن تک اس خوشی کو یا اس احسان عظیم کو محدود کر دینا یقیناً مناسب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو سلسلہ آج سے 1500 سال پہلے شروع ہوا اس کے اثرات اور ثمرات آج تک ہماری زندگیوں میں ہیں، بلکہ وہ وعدے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کیے جب کفار اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں اور آپ جڑ کٹے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا ان شانیک هو الابتر، پھر یہ بھی کہا ورفعنا لک ذکرک۔ تو آج تک ظاہر ہے وہ وعدہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور ہم اس کی تقلید میں، تائید میں سرب سجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی، سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احسان ظاہر ہے کل کائنات کے لیے ہے اور مسلسل ہے، یہ وقت کی قید سے آزاد احسان ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے اپنے انٹرو میں صحیح فرمایا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شعبہ زندگی کے لیے، ہر فرد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ دراصل قرآن کریم وے آف لائف، گائیڈ بک، انسانیت کے لیے ضابطہ حیات، دستور حیات ہے، لیکن قرآن کریم الفاظ ہیں، متن ہے، نقوش ہے۔ اگر ان نقوش کو نفوس کی شکل دی جائے، نقش کو نفس کی شکل دی جائے، تو سر تاپا چلتی پھرتی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے، جو الفاظ ہیں، اگر اس کی مکمل، کامل، بلکہ اکمل ترین شکل کسی ہستی کے اندر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، حکمران سے لے کر کے نیچے ایک مزدور اور لیبر تک، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، وہ چاہے عالم دین ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے وکیل، پائلٹ، ڈاکٹر ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، کسی بھی قسم کے شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں سب کو یہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سیرت طیبہ پر کتنا عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں بے شک آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر ہیں۔ کیا میں اخلاق و کردار کے اندر وہ نقوش حاصل کر سکا ہوں؟ عبادت میں، پبلک ڈیلنگ میں، حقوق العباد میں، لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں، سیاست، معیشت، تجارت میں، حکومت میں، ایوان میں، عدلیہ میں، مزدوری میں، سیٹ ہونے کی حالت میں، معلم اور ٹیچر ہونے کی حالت میں، کسان ہونے کی حالت میں، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مجھے اپنا تجزیہ کرنا ہے، اور یہی ماہ سیرت کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تک محدود رہ گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت کے بیان تک محدود رہ گئے، اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کی، تو پھر یہ بے وفائی ہوگی، یہ زیادتی والی بات ہوگی۔ قدم قدم پر قرآن کریم ہمیں عمل 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 کی تلقین کر رہا۔ سیرت طیبہ کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک باب، ایک ایک فصل، ایک ایک حدیث، ایک ایک روایت ہمیں عمل پر ابھار رہی ہے۔ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس سے رکو، اس کو اختیار کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ عملی پہلو، اخلاقی پہلو، سڑکوں پر، چورنگیوں پر، تمام شعبہ زندگی پر، تجارتی سینٹروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، نافذ اور یقینی طور پر رائج ہونا چاہیے۔ ہم نے کتنا عمل کیا ہے، یقینی طور پر۔ اچھا، میں اس میں جو ہمارے معاشرے کے ساتھ معاملات ہیں اس کی طرف میں گفتگو
के अगले हिस्से में यकीनी तौर पर जाना चाहूँगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर काज़मी साहब जो गुफ्तगू मुफ्ती साहब कर रहे हैं, ज़ाहिर है सीरत को समेटना मुख्तसर वक्त में हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जामे तरीन नुस्खा कुरान मजीद और फिर जिस तरह से नक्श को नफ्स के साथ मुफ्ती साहब ने बयान किया है, जामे तरीन शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की, जो उस लम्हे में, उस वक्त में न सिर्फ एक अमली मिसाल बल्कि आइंदा आने वाले तमाम इंसानों के लिए ता क़यामत एक अमली मिसाल हैं। तो ये कितना खूबसूरत इंतखाब और कितना खूबसूरत और चुनीदा अमल है। हमारे लिए तो उम्मत होना वैसे ही बहुत एज़ाज़ की बात है, लेकिन कुरान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को साथ मिलाकर देखें तो ये कितना खूबसूरत हसीन इम्तिजाज बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट सिद्दीकी साहब, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पर हम सबको दावत दी। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेस्ट ह्यूमन मॉडल हो सकता है, जो कि अक्लें या शऊर कंसीव कर सकती है, वो शऊर की कंसेप्शन से भी हाईएस्ट लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने खल्क किया और हमारे लिए नमूना बनाया। और जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, आई एग्री विद मुफ्ती साहब के जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेलिब्रेशन है, उनकी मेमोरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पर अखलाक़ मुस्तफ़ा मिन हैसुल उम्मत शायद हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, शायद हम इंटरनलाइज नहीं कर सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेसिक एम्फसिस है वो तौहीद पर है, तौहीद बारी ताला पर है, और तौहीद से एक माशरा मारज़ वजूद में आता है, जो माशरा इक्वालिटी मसावात पर मबनी होता है, जिसमें काला गोरा, अरबी अजमी, बड़ा छोटा, उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, कुरान हकीम की तालीमात के मुताबिक एक ऐसी उम्मत में ढल पाए या एक ऐसी कौम की तरबियत कर सके जो कि अपनी रूह में, अपनी फाउंडेशन में मोहम्मदी हो? ये वो सवाल है जो हर 12 रबीउल अव्वल को, हर मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डे पर मुझे ज़ाती हैसियत में और कलेक्टिवली हम सबको हॉन्ट करता है कि हम बहरहाल जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये याद को सेलिब्रेट करना बहुत ऑनर की बात है, ये भी अदना बात नहीं है, कुरान हकीम की तालीमात के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुरान में ख़ुद जनाब याह्या अलैहिस्सलाम की बर्थ का ज़िक्र है, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की बर्थ का ज़िक्र है, और उन दिनों को सलामती वाला दिन कहा गया है। तो सरकार दो आलम की जो बर्थ है वो भी बहुत बड़ा ऑनरेबल ब्लेसेड सलामती वाला दिन था और है, ता क़याम क़यामत रहेगा। बट क्या मैं सरकार दो आलम जो मुझसे तकाज़ा कर रहे हैं बेहैसियत फ़र्द, बेहैसियत कौम, बेहैसियत उम्मत, क्या मैं वो ऑब्लिगेशन इंटरनलाइज करने की पोजीशन में हूँ? सरकार दो आलम का जो मसावात का मैसेज था, सरकार दो आलम का जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का मैसेज था, आज क्या मैंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे स्कूल्स ऑफ थॉट्स नहीं बना लिए? क्या आज मैं एक दूसरे को टॉलरेट करता हूँ? क्या मैं आइडियोलॉजीज़ को टॉलरेट करता हूँ, या मैं कुफर और शिरक और बिद्दत के फतवे लगाता रहता हूँ, लोगों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करता रहता हूँ? ये वो तल्ख़ सवालात हैं जिनके आंसर्स हमने ढूंढने हैं, और इन इश्यूज़ को कहीं ना कहीं हमने रिज़ॉल्व करना है। और मैं ये कहूँगा कि क्लरिक्स और क्लर्जी और हमारे उलमाए कराम जिनका ताल्लुक़ तमाम मकातिब फ़िक्र से है, इन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि उलमाए कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट वरसा हैं। तो ये जितने भी हमारे मदारिस हैं, जितने भी हमारे मकातिब फ़िक्र हैं, इनसे जुड़े हुए उलमा क्या पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को कम कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना तासुब कम हो रहा है? क्या हम इत्तेहाद और यगानगत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मसावात की तरफ हम बढ़ रहे हैं? डेली हम देखते हैं कि विमेन राइट्स को पामाल किया जाता है, बदतरीन एक्सप्लॉइटेशन हो रही है।
کیا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے انحراف نہیں ہے؟ وہ نبی جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آئے، جنہوں نے خواتین کو ان کے رائٹس عنایت کیے، جن بیٹیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کیا جاتا تھا، پروفٹ ان کی ایمانسیپیشن کے لیے آئے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اہل و عیال کے ساتھ اور اپنی وائفز کے ساتھ. اور آج شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے گلے کو دبا رہے ہیں، ان کو پنکھوں کے ساتھ لٹکا رہے ہیں. یقیناً میں بلکہ آپ اس ٹاپک کی طرف لے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی گفتگو کا حصہ بنائیں کہ ظاہر ہے مفتی صاحب جب ہم ضابطۂ حیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں. وہیں پر ایک بہت بڑا سیاہ باب جو کہ موجود رہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا خاتمہ ہوا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیے جانے سے پھر اماں عائشہ کے ساتھ ان کے حسن سلوک تک، اور وہ جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اسلام نے بنیادی طور پر خواتین کو جو ان کی حقیقی معنوں میں جگہ تھی وہ عطا کی ہے، لیکن کیا آج کا معاشرہ، آج ہم انفرادی حیثیت میں بھی کیا اس سیرت کے حصے پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کے جو حقوق ہیں، وہ یونس تحسین کا بھی شعر ہے نا کہ رحمت کے لیے فاطمہ خود رحمت کی گھڑی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا اماں عائشہ کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہے، یا اماں ختیجہ کے ساتھ جو ان کا زندگی کا حصہ ہے اور مرحلہ ہے، کیا انفرادی حیثیت میں ہم بحیثیت مسلمان سیرت کے اس حصے پر بھی عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یا یہاں ہماری خامیاں کوتاہیاں ہیں؟ جی، اس سلسلے میں آپ نے بہت اہم یہ سوال اٹھایا. یہ ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا انتہائی اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت والے دن پوچھا جائے گا زندہ گاڑے جانے والی، زندہ درگور کی جانے والی بیٹی سے کہ کس ظلم، کس جرم اور کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زندگی کے حق سے محروم کیا گیا اور قتل کیا گیا تھا. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 58 59 کو اگر آپ دیکھیں، اللہ نے زمانہ جاہلیت کی اور اس زمانے کے کفر والے لوگوں کے، کافروں، ابو جہل وغیرہ، ان کی علامت یہ بیان کی کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ قوم سے اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یا تو ان کو زمین کے اندر گاڑ دیں یا ذلت کے ساتھ ہم ان کو برداشت کریں. ایسا بدترین فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سب سے پہلے زندہ رہنے کا حق عطا کیا اور بچی کی ولادت اور پیدائش کو رحمت کا ذریعہ قرار دیا. پھر اس کے بعد زندہ رہنے کے حق عطا کیے جانے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور عورت کو، ماں کو، بیوی کو، بہن کو، زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاش اور روزگار کا ہوتا ہے، پیسے، معاش اور روزگار کی فکر سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. جب تک وہ بیٹی ہے باپ کے ذمے ہے کہ اس کا نان نفقہ برداشت کرے جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی. شادی ہو جاتی ہے اس کے سارے نان نفقہ اور اخراجات شوہر کے ذمے. ماں کی شکل کے اندر بنتی ہے، اگر شوہر زندہ ٹھیک، ورنہ اگر وہ مر چکا تو بیٹا اگر جوان ہے وہ ماں کی خدمت کرے گا. گویا کسی بھی مرحلے پر عورت کو کمانے کی، معاش اور روزگار کی فکر دی ہی نہیں ہے، اس سے آزاد کر دیا. تیسرے نمبر پر عزت کا حق دیا ہے. چوتھے نمبر پر وراثت کا حق دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کمرے میں داخل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ایک عورت کو عزت دی جا رہی ہے. پھر یہ بتائیے آپ میں جہاد کیوں کرتے، تبلیغ کیوں کرتے، نماز کیوں پڑھتے، روزہ، تراویح، حج، عمرہ، ذکر، محاسبہ، مراقبہ، تلاوت کیوں کرتے؟ صرف ایک مقصد ہے، جنت مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخی ارشاد بیان فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات. تم یہ سارے کام جنت کے لیے کرتے ہو، یاد رکھو ماؤں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو مقدر کر دیا ہے. اتنا بڑا مقام بلند دیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل سلگتا ہوا ایک مسئلہ چھیڑا ہے. آج ہم اس سلسلے میں سیرت طیبہ کے اس باب کے اندر انتہائی کمزوری کا شکار ہے، غفلت، کوتاہی کا شکار ہے، سنگین ترین مجرم بنے ہوئے. اسما جتک خزدار کی ایک بیٹی کا قصہ آپ کے سامنے ہے
کبھی کراچی میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی اندرون سندھ میں قتل کیا جا رہا ہے، کبھی لاہور کے اندر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ہم یہ حالت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، غیرت کے نام پر قتل حرام ہے، شریعت کے نظر میں ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر فرض کرو کسی خاتون کا کیریکٹر خراب بھی ہو تو سورہ نور تو 4-5 گواہوں کا تذکرہ کر رہا ہے، استغاثے کا تذکرہ ہے، بینہ کا تذکرہ ہے، گواہوں کا تذکرہ ہے، شہادت اور گواہی کا تذکرہ ہے، عدالت کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا آپ کو شبہ ہوا اور آپ لوگوں اور کمیونٹی اور برادری میں اپنی مونچھ اونچی کرنے کے لیے بیٹی کو، بہن کو قتل کر دیں، ظاہر ہے جو آپ نے مفتی صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یقیناً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئین پاکستان اور جو قوانین ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھتے ہیں، سیرت کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی کی روشنی میں بنے اور یہی کہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ قانون کی عدالت میں آنے چاہیے تاکہ جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں عدالتیں خود لگا لینا ایک عام سی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔